بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا شافی مردانہ طاقت کی دوا سیالس کے سنجیدہ ذیلی بد اثرات۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کے ذیلی بد اثرات سے باخبر رہیں اور ڈاکٹری مشورہ کے بغیر اسے استعمال نہ کریں۔ چونکہ اردو میں بہت کم معلومات ملتی ہیں، لہٰذا اس کو اردو زبان میں پیش کیا گیا ہے تاکہ عوام الناس ان خطرات سے بچ کر رہیں اور ڈاکٹری مشورہ حاصل کر کے تو پھر اس کا استعمال کریں۔ گزشتہ زمانوں میں مردانہ کمزوری کا علاج غذا سے کیا جاتا تھا، گو وہ آہستہ آہستہ اثر کرتا تھا، تاہم وہی پائیدار اور دیر پا علاج ہوا کرتا تھا۔ مگر آج کل ایسی خطرناک کیمیائی ادویات مارکیٹ میں آ گئی ہیں جو منٹوں میں اثر تو شروع کر دیتی ہیں، مگر ان کا اثر صرف چند گھنٹوں تک ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد پہلے سے بھی بدتر حالت ہو جاتی ہے اور دن بدن انسان کی اپنی اصلی طاقت کی بجائے ایک مصنوعی طاقت آتی ہے اور ہمیشہ درجہ بدرجہ پہلے سے حالت کو ابتر بناتی رہتی ہے اور بالآخر بالکل ناکارہ کر دیتی ہے۔ نیز ان ادویات کے اثرات جگر، گردوں اور قلب کے اوپر نہایت خطرناک نوعیت کے پڑتے ہیں۔ کئی لوگ دل کا دورہ پڑنے سے یا دیگر دوسری خطرناک امراض کی وجہ سے راہی ملک عدم ہو جاتے ہیں۔ گھریلو غذائی اشیاء میں قدرتی ٹیسٹوسٹیرون ہارمون، وائٹامنز و معدنیات پائی جاتی ہیں جو نقصانات و مضرات سے پاک ہوتی ہیں۔ ان سے خوشی اور ان کے افعال نیز مادہ منویہ کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے۔ منی کے جرثومے یا جراثیم یعنی سپرمیٹوزوا بہتر اور صحت مند پیدا ہوتے ہیں، نیز ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو معلومات ہم اپنی دوسری ویڈیوز میں جو اس سے پہلے ہم ریکارڈ کروا چکے ہیں، ان میں غذائی علاج، ہومیوپیتھی اور ہربل علاج درج کیا گیا ہے، ریکارڈ کرایا گیا ہے، تو اس سے بے ضرر طریقے سے آپ مستقل اور دیر پا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کے سیریس ذیلی بد اثرات کی طرف آتے ہیں۔ سیالس کے استعمال سے اگر آپ ان میں سے کوئی بھی الرجک اثرات محسوس کریں تو آپ کو اپنے معالج سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہ الرجک اثرات مندرجہ ذیل ہو سکتے ہیں: جلد کا پھٹنا، سانس لینے میں دشواری، چہرے، ہونٹ، زبان یا گلے کی سوزش، مباشرت کے دوران سر چکرانا یا سر میں درد محسوس ہونا، سینہ، بازوؤں، گردن اور جبڑے میں چبھن محسوس ہونا۔ اگر ان میں سے کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے تو آپ کو اس صورت میں مباشرت روک دینی چاہیے۔ اگر سیالس سے زیادہ پیچیدہ مسائل پیدا ہوں تو آپ کو سیالس کا استعمال بند کر دینا چاہیے یا روک دینا چاہیے۔ سیالس کے پیچیدہ بد اثرات اچانک مثلاً نظر کا بند ہو جانا، کانوں میں گھنٹیاں بجنا، اچانک قوت سماعت ختم ہو جانا، سینہ میں درد جو بازوؤں اور کندھوں کی طرف پھیلے، متلی، پسینہ آنا، بے قاعدہ دل کی دھڑکن، ہاتھوں، گھٹنوں اور پاؤں کی سوزش، چھوٹے چھوٹے سانس لینا، آواز کا بدل جانا، ہاتھ پاؤں مڑنا، سر کھوکھلا اور ہلکا محسوس ہونا، مباشرت کے وقت عضو تناسل میں درد، کم نقصان دہ بد اثرات، چہرے، گردن اور چھاتی کا سرخ ہونا، ناک بند ہونا، گلا خراب ہونا، سر درد، یادداشت میں کمی، بد ہضمی، پٹھوں میں درد، کمر درد۔ تو یہ ہیں جو ہم نے اس کے عمومی جو ذیلی بد اثرات ہیں وہ بیان کی ہیں۔ ضمناً ہم ایک دوسری دوا لیویٹرا وہ بھی ایک مشہور و معروف دوا ہے اور اس کا وارڈینافل کے نام سے اس کا جنرک یا دوسرا نام ہے، وہ ہے۔ اس کی ذیلی بد اثرات ہم بیان کرتے ہیں جو اس سے سیالس سے ملتے جلتے ہیں، اس کا الگ بیان کرنے کی بجائے اسی ذیل میں بیان کر دیتے ہیں۔ بہت ساری دوائیں بد اثرات پیدا کر سکتی ہیں، لیکن کچھ لوگوں پر ان کے بد اثرات ظاہر نہیں ہوتے یا بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر لیویٹرا کے استعمال کے نتیجہ میں کوئی بد اثرات ظاہر ہوں تو آپ کو اپنے معالج سے
رجوع کرنا چاہیے۔ لیویٹرا کے ذیلی بد اثرات بھی وہی ہیں جو ہم سلڈینافیل سٹریٹ جس کو ویاگرا کہتے ہیں، یا سیالس جس کو ٹیلاڈیلافل کہا جاتا ہے، ٹیڈیلافل، اس سے ہی ملتے جلتے ہیں، تھوڑا بہت ہی فرق ہوتا ہے۔ جلد پر سرخ دھبے، خارش، سانس لینے میں دشواری، کھجلی، درد برائے انتشار، کمر درد، سینہ میں درد، کانوں میں گھنٹیاں بجنا، اچانک سنائی نہ دینا، دھندلا دکھائی دینا۔ لیویٹرا کے عام بد اثرات جو ہیں سر چکرانا، سر درد، سینہ کی جلن، ناک کا بند ہونا یا بہنا، بدہضمی، نیلا رنگ دکھائی دینا۔ سر درد کے علاوہ لیویٹرا کے عام بد اثرات چھوٹی خوراک کھانے سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ اس دوائی کو اگر مخصوص عرصہ کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جسم اس دوائی کا عادی ہو جاتا ہے۔ جب لیویٹرا تجویز کردہ خوراک کے طور پر کلینکل آزمائش میں دی گئی تو مندرجہ اثرات دیکھنے میں آئے۔ یہ تقریباً اثرات وہی ہیں جن کا ہم ذکر پہلے کر چکے ہیں، لیکن یہاں یہ مزید وضاحت کر دی جائے۔ پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ ویاگرا، سیالس یا لیویٹرا اگر ڈاکٹری مشورہ کے تحت استعمال کی جائے تو بھی ڈاکٹر سے اس بات کا اچھی طرح کھل کے بیان کر دینا ضروری ہے کہ اگر آپ نائٹرو گلیسرین استعمال کر رہے ہوں تو پھر اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے، ڈاکٹر کو واضح طور پر یہ بتا دینا چاہیے۔